बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज मैंने पूछना है कि जी वो कौन से ऐसे बुरूज हैं जिनको अल्लाह की तरफ से गायबी मदद मिलती है। अल्लाह की तरफ से तो हर किसी को मदद मिलती है, मगर वो कौन से हैं जिनको गायबी मदद मिलती है और उनके वसीले इस तरह के बनते हैं कि उनकी जो सा है मदद भी हो जाती है और उनको पता भी नहीं लगता और वो अपनी मुश्किलात से निकल जाते हैं। वो कौन से बरूज हैं, वो ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के करम, आप खैरियत हैं बड़ी सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर गायबी मदद मिलती है अल्लाह की तरफ से, हर बड़ी बंदे साहब को मिलती है? इसमें बिलाशुबा मिलती है, और इसमें ये होता है कि हर शख्स के लिए ना उसका मफ़हूम अलग होता है और मदद मिलने का एक जो सबब होता है वो अलग होता है। और ये ज़िंदगी के आपको कहीं ना कहीं पे ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्सों में मदद नुसरत मिल रही होती है। ठीक है। उसमें कुछ ये होता है कि कुछ लोगों की स्पिरिचुअली तौर के ऊपर बातनी आंख बहुत एक्टिव होती है, कुछ लोगों का अल्लाह ताला के साथ रब्त जो है वो बहुत मजबूत होता है, कुछ की जायचा में या हाथ में रिंग ऑफ सोलेमन्स बने होते हैं या जायचे में जुपिटर बड़ा स्ट्रांग होता है। तो इस एतबार से उनको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली तौर पे फील हो जाती हैं कि अल्लाह ताला जो है वो इस वक्त उनको माली मदद दे रहा है, इस वक्त उनको इखलाकी मदद मिल रही है, इस वक्त उनको इज़्ज़त रुतबा मिल रहा है लोगों की नज़रों में, या उनको किसी न किसी तौर के ऊपर किसी मुसीबत परेशानी से अल्लाह ताला महफूज रखता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं होता कि जो गैबी मदद आ रही है वो गैबी मदद आपको सिर्फ पैसे के अतबार से आएगी। वो जो गैबी मदद होती है, खुदा न खास्ता आप किसी बड़े मेजर एक्सीडेंट से बच जाते हैं, आप मौत के मुंह से वापस आ जाते हैं, तो वो भी एक तरह की गैबी मदद ही होती है कि अल्लाह ताला जो है आपको कहीं ना कहीं पे मदद फराहम कर देता है। और ये वैसे भी एक जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, मौला अली का भी कॉल है इसमें, कि जब तक इंसान की मौत का वक्त नहीं आता ना, तो उस वक्त तक मौत जो है वो ख़ुद इंसान की हिफाजत कर रही होती है कि जब वक्त आना है उसी टाइम पे मौत आएगी। और अगर वक्त नहीं आया तो फिर वो जितनी बड़ी मुसीबत परेशानी में ही क्यों ना हो, और उसका खुदा न खास्ता कोई ही एक्सीडेंट या कोई चीज़ क्यों ना हो गई हो, लेकिन मौत उसकी ख़ुद से हिफाजत कर रही होती है उस टाइम तक। तो तब तक तो अल्लाह ताला ने जो ड्यूटीज़ लगाई हैं पूरी कायनात में हर चीज़ की, फ़रिश्तों की, मौकलात की, और बहुत सारी ऐसी ज़ीरो हैं जिनका हमें नहीं इल्म होता, तो अल्लाह ताला ने जो ड्यूटियाँ अलॉट की हुई हैं वो ड्यूटीज़ उसके अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसी तबार से हम इसको गैबी मदद यूँ भी कहेंगे कि अल्लाह ताला ने कोई जो आपके साथ फ़रिश्ते हर वक्त रखे होते हैं जो आपका हिसाब किताब भी लिखते हैं, और वैसे भी कुछ फ़रिश्ते इस ड्यूटी पे भी होते हैं कि पूरी दुनिया में देखा जाए कि कौन शख्स इस वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है, कोई ऐसा नेकी का काम कर रहा है जो कि उसके लिए रोज़े क़यामत किसी न किसी तौर पर फ़ायदेमंद साबित हो। तो उन फ़रिश्तों की भी ड्यूटियाँ होती हैं कि किसी न किसी तौर के ऊपर अल्लाह ताला के हुक्म से ही इंसान की मदद कर रहे होते हैं। और यही मदद नुसरत जो है, अगर हम लोग देखें इस्लाम की जो पहली जंग थी ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा बदर में भी 313 के मुकाबले में 1000 का लश्कर था, तो 313 की भी अल्लाह ताला ने मदद नुसरत की थी। और उस टाइम के ऊपर जो कफ़ार थे वो ख़ुद हैरान थे कि हमारी तादाद ज़्यादा होने के बावजूद भी हमें उनकी तादाद बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ऑब्वियसली फिर अल्लाह ताला जो है, जो लोग दीन हक़ के ऊपर हों, जो लोग हक़ के रास्ते के ऊपर हों और हक़ के रास्ते के ऊपर रहते हुए साबित कदम हो और अल्लाह के ऊपर तवक्कल बड़ा मजबूत हो, तो अल्लाह ताला उनकी किसी न किसी तौर के ऊपर मदद नुसरत जो है वो ज़िंदगी में ज़रूर करता है। बिल्कुल। तो गैबी मदद का एक आपका खुद के अमल अच्छे हैं तो फिर अल्लाह मियाँ ऑब्वियसली देखा ना, सबसे पहले आपको गैबी मदद भी अल्लाह तभी फराहम करेगा कि जब आप अल्लाह ने जो आपके ज़िम्मे फ़राइज़ दिए हैं वो पूरा करें। बिल्कुल। अब जैसे कि आप अगर किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, आप एम्प्लॉय हैं किसी जगह के, आप तभी एक अच्छे एम्प्लॉय बन सकते हैं या आपका जो बॉस है वो आपको किसी भी तौर के ऊपर शाबाशी दे सकता है या बोनस दे सकता है जब आप अपने परफॉर्मेंस भी पूरी करें, जो ज़िम्मेदारी आपको दी गई है उसमें भी गफलत ना करें, परफॉर्मेंस भी दे रहे हों और किसी न किसी तौर के ऊपर उसमें इजाफी चीज़ें भी, क्वालिटीज़ आपके अंदर ऐड हों। तो अल्लाह भी बेसिकली इंसान से यही चाहता है कि उसने इंसान को यहाँ पे ज़मीन पे जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो मकसद एक ही है जो कि फ़रिश्तों को बताया गया था, और वो मकसद था अल्लाह की इबादत करना, बढ़ाई बयान करना। तो यहाँ पे अगर हम एटलीस्ट अपने दुनियादारी में बाकी चीज़ें तो कर रहे हैं, रोज़गार कमाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, रिश्तों के लिए, मोहब्बत के लिए, लेकिन जो अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है, जब हम उस मकसद को पूरा करना शुरू करेंगे तो फिर ही हमें ये मदद नुसरत मिलनी है। तो हम होता ये है कि हम एक तो वो मकसद पूरा नहीं कर रहे होते और फिर भी हम अल्लाह से डिमांड कर रहे होते हैं कि हमारी मदद जो है वो किसी गैबी सूरत में की जाए कि हमारी दुनियावी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। हालांकि अल्लाह का ये फरमाना है
کہ تم جو ہے ایک اپنی خواہش رکھو اور ایک میری خواہش رکھو. ٹھیک تو ہے. اپنی خواہشات کو چھوڑ دو اور میری جو خواہش اور میں نے جو تمہیں ذمہ لگایا ہے کام اس کو تم کرو گے تو میں تمہاری ہر خواہش پوری کر دوں گا. اور اگر تم اپنی خواہشات کے پیچھے ہی بھاگتے رہو گے, میری جو فرائض اور میری خواہشات ہیں ان کے اوپر تم نہیں فوکس کرو گے, تو تمہارے اپنے ہی خواہشات میں, تمہاری اپنی نفسیانی خواہشات میں تمہیں اتنا تھکا دوں گا کہ تم جو ہے کسی اور طرف کے نہیں رہو گے. تو ہمارا موسٹلی آج کل لوگوں کا جو حال ہے وہ یہی ہے کہ ہم دنیا داری میں بہت زیادہ غرق ہوتے ہیں. ہمیں اپنے ہمسایوں کا نہیں پتہ ہوتا, دوستوں کا نہیں پتہ ہوتا, ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی زندگیوں میں کیا چل رہا ہے, ان کی ذہنوں میں کیا چل رہا ہے, بالکل. ان کی سوچ میں کیا چل رہا ہے. تو جب آپ اتنے قریبی رشتوں کا احساس نہیں کر رہے اور پھر آپ سوشل میڈیا کے اوپر صرف لائکس کی شکل میں اپنا ایگزیجریشن کر رہے ہیں, تو اللہ جو ہے اس نے سب سے پہلے آپ کے حقوق العباد کو دیکھنا ہے. وہ یہ چیک نہیں ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کتنے ایکٹیو تھے, وہ یہ چیک ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں, اپنے فیملی میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے نیبرز میں آپ کتنے زیادہ پرومیننٹ تھے اور آپ ان کی کس طرح مدد کر رہے تھے, آپ ان کو کس طرح ہیلپ آؤٹ کر رہے تھے. تو جب آپ کسی کو ہیلپ کریں گے تو تبھی آپ کو مدد ملے گی. بالکل. اور وہ پھر جو مدد ملے گی تو آبویسلی ایک انسان کا مدد کرنا ہے اور ایک اللہ کا مدد کرنا ہے. تو انسان جو مدد کر رہا ہوتا ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے, اور جب اللہ آپ کی مدد و نصرت کرے گا غیبی طور کے اوپر تو اس کی پھر کوئی لمیٹیشنز نہیں ہیں, وہ بے بہا ہوگی. اور وہ مدد آپ کا ذہن کا کشادہ ہونا بھی ہے, وہ مدد آپ کی وسعت نظری بھی ہے, وہ مدد آپ کی دل کا اتنا مضبوط ہو جانا ہے کہ آپ کو پھر دنیاوی غم جو ہے وہ پریشان نہ کرے. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مدد صرف آپ کی لاٹری لگ جانا ہو, وہ مدد آپ کی محبت کا مل جانا ہو. تو ہمارے پاس جو ڈیفینیشنز ہیں اللہ کی غیبی طور پہ مدد کی, وہ تھوڑی سی انسان ہونے کے ناطے ہماری سوچ میں تھوڑی لمیٹڈ ہے. بالکل. کہ ہم مدد کو سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی لاٹری لگ جائے, ہمارا جیک پاٹ لگ جائے, ہمیں محبوب مل جائے, ہمیں اولاد نرینہ مل جائے, ہمیں یہ مل جائے, گھر مل جائے, گاڑی مل جائے, دروازہ کھلے اور باہر بہت پیسوں کی بوری پڑی ہو. تو یہ چیز جو ہے نا ہماری مدد ملنے کی جو ڈیفینیشن ہے وہ تھوڑا سا غلط ہے. تو اگر ہم ڈیفینیشن اللہ کی ذات کے مطابق کریں گے تو وہ ڈیفینیشن آبویسلی پھر ہماری ایک وسیع ڈیفینیشن ہوگی کہ جس میں اللہ کی مدد و نصرت آپ کے قلب کو مضبوط کرنا, قلب کو روشن کرنا, آپ کو قلبی طور کے اوپر سکون عطا کرنا اور آپ کو علمی طور پہ خزانے عطا کرنا. کہ آبویسلی جب آپ کا قلبی سکون ہوگا, علمی خزانے ہوں گے, ذہن وسعت میں آئے گا, تو آپ اپنی زندگی میں اپنے کام میں بھی بہتر پرفارم کریں گے اور آپ کے گھر میں بھی خوشی سکون رہے گی. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ کی مدد کی اور غیبی مدد کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ کے فرائض کیا ہیں, آپ ان فرائض کے اوپر پورا عمل کتنا کر رہے ہیں. پھر ہم دیکھا جائے گا کہ پھر کون سے ایسے زوڈک سائنز ہیں کہ ان زوڈک سائنز میں سے وہ لوگ جو کہ یہ تمام تر چیزیں فالو کر رہے ہیں, پھر ان کو مدد اللہ کی جلد ملتی ہے یا باقیوں کو جلد ملتی ہے. اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس اسٹریٹ وے 3 زوڈک سائنز ایسے ہیں کہ جن کی نیچر میں بھلائی ہے, جن کی نیچر میں اچھائی ہے, جن کی نیچر میں بہت زیادہ عاجزی ہے, انکساری ہے. اس کے بعد ان کی نیچر میں لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, ان کی نیچر میں ہمیشہ بہت زیادہ سادگی رہتی ہے. لوگ ان کے ساتھ دھوکہ بھی کر دیں, چیٹ بھی کر دیں, فراڈ بھی کر دیں, لیکن یہ کسی بھی طور کے اوپر اس کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں, توکل میں خوش رہتے ہیں, اور کم بھی ملے انکساری میں بھی, عاجزی میں بھی خوش رہتے ہیں. اور کسی بھی طور کے اوپر ان کے اندر بہت زیادہ جو میجورٹی زوڈک سائنس کی آئے گی کہ ان زوڈک سائنس کی جو میجورٹی ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر کسی فساد, کسی لڑائی جھگڑے, کسی مینیپولیشن میں نہیں جائے گی. اور آبویسلی پھر ہر شخص کا ایک انفرادی ذائقہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اس کا زوڈک سائن وہ ہو جو میں بتا رہا ہوں, لیکن اس کے انفرادی ذائقے میں پلیسمنٹس کچھ اور ہوں. تو پلیسمنٹس میں پھر آپ کو تھوڑا سا چینج ملے گا, تھوڑا سا 19-20 کا. لیکن جو میجر زوڈک سائنس دیکھے جائیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ان کو ہمیشہ ملتی ہے, اس میں پہلا زوڈک سائن ہے کینسر پر جو سرطان. کینسیرینز والوں کا اگر ہم لوگ ایک تو سمبل دیکھیں, والدہ کو ریلیٹ کرتا ہے, گھر کو, فیملی کو, یونٹی کو ریلیٹ کرتا ہے. کینسیرینز کا اگر ہم لوگ ایلیمنٹ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور ہمارے مزاج کو 4 عناصر پہ تقسیم کیا ہے, وہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے واٹر سائن. تو پانی کا کام ہے صاف کرنا, شفاف کرنا, ہر چیز کو دھو دینا اور شفافیت میں رہنا, اور پانی جو ہے وہ لائف ہے, زندگی ہے. تو اس اعتبار سے کینسیرینز والوں کے نیچر میں ہمیشہ بہت زیادہ احساس ہوتا ہے, خیال ہوتا ہے, اور ایموشنلی طور کے اوپر وہ اپنے رشتوں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ زوڈک سائن آ جاتا ہے وہ بھی رہ گیا کیپریکان برج جلدی. کیپریکانینز والوں کی نیچر جو ہے سیکریفائزنگ کرنا ہوتی ہے, کیونکہ ان کا جو ارتھ ایلیمنٹ آتا ہے, خاکی برج آتا ہے. تو جو زمین کی کوالٹی ہے کہ آپ زمین میں پانی ڈالیں, بیج ڈالیں,
آپ کوئی گندے نالے کا پانی ڈالیں، بارش کا پانی ڈالیں، وہ آپ کو فلٹرڈ کر کے دے گا. کہ ان کی نیچر میں اچھائی دینا ہے. لوگوں کی نیگیٹیوٹی کو یہ ایبزارب کرتے ہیں، لوگوں کی تنقید کو، کسی نہ کسی طور پہ مسائل کو، پریشانیوں کو، اور یہ اپنی ذات سے لوگوں کی ان تنقید چیزوں کو ڈرین آؤٹ کرتے ہوئے اپنی ذات سے ان کو کچھ اچھا دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بدلے میں یہ نہیں کرتے کہ کوئی مقابلے بازی بھی آ جائے یا ان کے ساتھ برا عورت ہی دوسروں کے ساتھ بھی برا کرنا شروع کر دیں. انسانی فطرت میں یہ وقتی طور پہ ایسا ضرور کر سکتے ہیں، لیکن جب لانگ رن میں کسی کے ساتھ چلیں گے تو اس میں ہمیشہ ان کی طرف سے لوگوں کو فائدہ ملے گا. ان کی طرف سے قطعی طور کے اوپر کوئی لوگوں کا منفی سوچ، لوگوں کا برا چاہنے والا جو عمل ہے وہ ان کے مزاج میں نہیں ہوتا. پھر ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، کیونکہ زمین کا کام ہے نیچے رہنا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا. تو ان کے اندر انکساری عاجزی بہت ہوتی ہے جو کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. پھر اس کے بعد تیسرا جو زوڈک سائن ہے وہ آ جاتا ہے پائسز برجوہوت. پائسز والوں کا کیونکہ اگین واٹر سمبل ہے. پھر اس کے بعد ان کا رولنگ پلانٹ جوپٹر ہے. جوپٹر کا تعلق ہے مذہب سے، روحانیت سے، اسپریچولیٹی سے، پازیٹیوٹی سے، اپنی ذات سے لوگوں کو بھلائی کرنا، بلیسڈ کرنا، پازیٹیو کرنا. اور یہ بھی اپنی زندگی میں ہر اس شخص کے ساتھ کوشش کرتے ہیں بھلائی کرنے کی، اور اٹیچ بھی رہتے ہیں، رشتوں کو چھوڑتے بھی نہیں ہیں کہ جو ان کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے یہ اس کی برائی کو وقتی طور پہ پریشانی مایوسی میں ضرور جائیں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد بھول کے دوبارہ سے اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں گے. تو یہ 3 زوڈک سائنز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت غیبی طور پہ رہتی ہے، اور وہ مدد و نصرت جن کو ایموشنلی طور پہ بھی ہوتی ہے، روحانی طور پہ بھی ہوتی ہے، اخلاقی طور پہ بھی ہوتی ہے، عزت کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. اور ان کی زندگی میں جو مسئلے پریشانیاں چل رہے ہوتے ہیں ان مسائل کو بہت لمبا عرصہ ان کی زندگی میں نہیں رہنے دیتا. اللہ ان کی مسائل پریشانیوں کو کسی نہ کسی طور پر ڈرین آؤٹ کرتا رہتا ہے. اور ان کے لیے جو لوگ صحیح نہیں ہوتے وہ بھی ان کی زندگی میں بہت عرصہ نہیں رہتے. اچھا. ان کو لوگوں کی پہچان بڑی جلدی کروا دی جاتی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ شخص کیسا رہے گا. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مدد اور غیبی طور پہ مدد کا حصہ ہے کہ آپ کو لوگوں کی پہچان کروا دی جائے کہ یہ شخص آپ کے ساتھ کیسا ہے. تو یہ بھی جو ہے نا مدد ملنے کی ایک ڈیفینیشن میں آتا ہے. تو یہ 3 زوڈک سائنز ہیں جو کہ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. بالکل، بہت شکریہ سر. جانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیسوں کی شکل میں غیبی مدد ملے. غیبی مدد کسی طرح سے بھی مل سکتی ہے. آپ کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ سے بچ سکتے ہیں، کوئی اچھا کام کیا ہو اس کے بدلے میں آپ کو غیبی مدد مل سکتی ہے. بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو غیبی مدد ملتی ہے. جانی صاحب نے تفصیلاً آپ کو بتایا. جانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے. اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور جانی صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. رام پاک.